بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ مومن کے بعد، جس کا دوسرا نام سورہ غافر تھا، لیکن اکثر ہمارے ہاں سورہ مومن سے لوگ جانتے تھے، جو 40 نمبر سورت ہے۔ آج جو سورت شروع ہو رہی ہے اس میں 85 آیتیں تھی اور 85 آیتیں اور 9 رکوع، لیکن ہمارے درس اس میں 10 درس ہوئے تھے کہ 48، 39 اور 40 نمبر آیات میں ہمارا ایک درس ہوا، جس میں اس میں کوئی خاص موضوع تھا عورتوں کے متعلق، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ تو اس دن رکوع نہیں ہوا بلکہ 3 آیتیں، دوسرے دن پھر وہ رکوع پورا ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور اس میں آیتیں 54 آیتیں ہیں۔ ترتیب میں جو قرآن پاک میں یہ سورت جہاں ہے تو یہ 41 نمبر پر ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ 61 نمبر سورت ہے۔ اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک، جو 7 صورتیں ہیں، یہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں۔ اس میں زیادہ تر بت پرستوں کا رد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، وہی حروف مقطعات ہیں۔ مختلف معنی مفسرین نے کرام نے کیے، لیکن ہم ان کو نہیں لاتے، بس آسان سا معنی کہ یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی جو صفات ہیں رحمان اور رحیم کے طرف سے نازل کیا گیا ہے، اتاری گئی ہے یہ کتاب۔ تنزیل باب تفعیل سے، یعنی یہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا اتارا گیا 23 سال میں۔ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا۔ اس سورت کا نام 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے بعد جب ہم نے سورت پڑھی اس کا نام تھا سجدہ، لیکن وہ صورتیں اکثر کون سی تھی؟ الف لام میم، الف لام میم، ان کے شروع میں یہ تھی، لیکن وہاں اس کو صرف سورہ سجدہ کہتے ہیں، یہاں اس کو سورہ سجدہ حامیم کہتے ہیں۔ دوسرا نام فصلت، یہ پہلی ہی آیت ہے، دوسری آیت ہے، پہلی آیت حامیم، دوسری تنزیل من الرحمن الرحیم، تیسری کتاب فصلت، تو اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا نام جو وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی 12ویں نمبر آیت میں بمصابیح وحفظہ، تو مصابیح بھی اس کو کہتے ہیں، اس سورت کو مصابیح بھی، زیادہ تر حامیم سجدہ۔ تو یہ بہت مہربان، اتنا مہربان کہ انسان کی علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو کہتے ہی سے 2 مسئلے معلوم، ایک یہ کہ قرآن کریم آہستگی سے 23 سال میں نازل ہوا کہ تنزیل سے پتہ چلا، ایک ہے انزلنا، انا انزلنا، انزل ینزل، انزال، ایک ساتھ نازل کیا، ایک ہے تنزیل، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن
مجید فرقان حمید صفت جمال الہی کا مظہر اتم ہے، اس لیے رحمت و کرم ذکر فرمایا۔ کتاب بہت بڑی عظیم کتاب ہے، فصلت، جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی، تفصیل سے ہر مسئلہ اس پہ قرآن پاک کی فصلت کے پھر مفسرین نے 10 طریقوں سے ان کو بیان کیا۔ یہ ہے، اس میں بعد ہے، اس میں وعید ہے، اس میں وہ ہیں امثال ہیں، اس میں واقعات ہیں، اس میں یہ ہیں، اس میں یہ، وہ الگ تفسیر ہے، لیکن اس وقت اتنی تفسیر کی تفصیلی وقت نہیں ہوتا۔ آیات اس کی آیتیں مفصل طریقے سے بیان کی گئی، لیکن قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید میں تمام چیزیں موجود تو ہیں، تفصیل سے تو ہیں، لیکن یہ یاد رکھیو کہ ان کے لیے زندگی وقف کرنی پڑتی ہے۔ یہ انسانی ذہن میں یہ کتاب خود اترتی ہے، ان کے مسائل، یہ بحر عمیق ہے، جس قدر غوطہ-زن زیادہ وقت لگاتے انہیں نئے نئے جواہر اور وہ جو ہے نا ملتی۔ میرے ایک استاذ محترم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا علم دیا تھا، بڑے محنتی تھے، تو وہ کہتا ہے میں جب بھی تفسیر بیان کرتا ہوں بس میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کہ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے مرتبہ جو تفسیر کی وہ نہیں، اب ان کو کہتے ہیں وَآتَيْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بس وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کے ذہن میں یہ چیزیں، جس طرح حضرت علی کی طرف بھی ایک شعر منسوب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف بھی ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، تمام علوم تو اس میں ہے، لیکن اکثر رجالوں کا یعنی انسان و افرادوں کی رسائی یہاں تک نہیں ہوتی۔ اور جو علماء دنیا پرست ہوتے ہیں، مادہ پرست ہوتے ہیں، پھر فرقواریت پرست ہوتے ہیں، وہ جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں نا، پھر دوبارہ وہ آیت بھی ان کی زبان پر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پھر دور رکھتا ہے۔ لیکن عرب کے سرزمین پہ میں نے دیکھا اور اپنے اسلاف کو دیکھا، جب ان کی کتابیں دیکھی تو قرآن پاک کی آیتیں ان کے ذہن میں، ان کے زبانوں پر ایسے بارش کی طرح اتر رہی ہوتی، ہر بات میں قرآن پاک کی آیت۔ ایک عرب میں دیکھا کہ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، جب وہ تقریر کرتے تھے تو بس یوں لگا کہ قرآن پاک کی آیتوں کا لین لگا، ایک آیت ختم کر رہا ہے دوسری آیت، دوسری پڑھ رہا ہے تیسری آیت، تیسری پڑھ رہا ہے چوتھی آیت۔ اور یہ زیادہ جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، یہ تو بس ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں تو وہ آیت کہاں تھی، پھر ادھر ادھر جو ہے نا واقعات وغیرہ انہوں نے جمع کیے ہوتے ہیں، چند اشعار اس پر پھر عوام کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، عربی زبان میں اترا ہے، دنیا میں تمام لغات میں، تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان عربی ہے، سب سے آسان زبان وہ عربی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سب سے اچھی زبان نہ ہوتی تو یہ قرآن اور پیارے عقائد و جہان عربی نہ ہوتے، اور قبر میں سوال جواب میں عربی میں نہ ہوتے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ عربی پڑھنے سے ذہن انتہائی تیز ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ زبان، دوسری زبانوں کا وہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا دیکھے ذہن میں کیسے فوراً یہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک پنڈت نے، ایک ہندو نے مسلمان کو بولا کہ ارے تم ہمارے وید، وہ ان کی کتاب وید ہے نا، وید، بولا میں نے تو تمہارا آدھا قرآن یاد کیا، تو نے کیا میرے وید کا ایک صفحہ یاد کیا؟ اب بڑا وہ ہے نا کہ میں نے تو زبردست اعتراض کیا، ارے اس نے بولا کم بخت، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ اب یہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جواب کیسے دے گی، اس کو تو میرے وید کا ایک صفحہ نہیں۔ بولے چل تو وید کا عالم ہے نا، اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے نا، چلو ایک صفحہ تو سنا دے، اپنی کتاب کا ایک صفحہ سنا دے۔ میرے کلام کو تو آدھا پڑھ لیتے ہو، لیکن اپنے وید کا ایک صفحہ تمہیں زبان یاد ہے؟ بولے نہیں، تو وہ تیرا کمال نہیں، میرے رب کے کلام کا کمال ہے۔ ہاں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی بات کر دی کہ میں نے تو تمہارا آدھا کلام یاد کر لیا۔
ارے یہ تو قرآن کی مٹھاس ہے، یہ تو اس کی حلاوت ہے، اس کے پڑھنے سے ذہنوں کو سکون ملتا ہے، وہ دوسری کتابوں میں کہاں ہے؟ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک صرف عربی میں ہے، لہذا اس کا ترجمہ قرآن نہ ہوگا، نہ اسے نماز پڑھ سکیں گے، نہ اس کی تلاوت پر سجدہ واجب، اردو پڑھنے پہ سجدہ واجب، اس کے ترجمہ بڑا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے کتاب آئی، ہدی للناس، اور فائدہ اسے پکے مسلمان اٹھاتے ہیں، ہدی للمتقین، اور غلط لوگ دنیا پرست جو ان کے اندر تکبر اور غرور ہے، یوں سمجھے کہ وہ شوگر کا بیمار ہے، جیسے شوگر کے بیمار کے لیے مٹھائی اور میٹھی چیزیں، غذائی والی چیزیں شوگر والے اور بلڈ پریشر والے کے لیے نقصان دہ ہے، پھر اس کے لیے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن کے اندر یہ بڑی بڑی بیماری ہوں پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآنًا عربیّا لقوم یعلمون، سمجھنے والے قوم کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں عقل والوں کے لیے ہے قرآن پاک، جو لوگ سمجھتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن کیسے اس حال میں کہ یہ نیک لوگوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے، کیا ہے؟ بشیر ہے، بشارت دینے والا ہے، اور وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا۔ ایسے اللہ نے نازل کیا کہ یہ مبشر بھی ہے اور بشیر و نذیر دونوں، اس میں تبشیر اور انذار ہے۔ نیک لوگ جب سنتے ہیں، جن کے اندر نیکی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تو ہماری تعریف تو ہے۔ پکا نمازی ہے تو جب نماز قرآن پاک میں نمازی کی تعریف وہ سنے گا تو خوش ہوگا نا کہ میں بھی الحمدللہ نمازی ہوں۔ جب والدین کے فرمان برداروں کا ذکر سنوں گا تو خوش ہوگا کہ شکر ہے میں بھی والدین کا فرمان بردار ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو جن کے اندر بیماری ہے تو وہ جب سنتے ہیں تو پھر انہیں دکھ تو ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہیں دکھ ہوتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اکثر نے، انسانوں نے، اکثریت نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، بہت کم لوگ اس کلام کو سنتے ہیں۔ یہاں سے لے کر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیّا بشیرا و نذیرا، یہاں سے لے کر یہاں تک فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تک 10 صفات قرآن کے بیان ہوئے۔ کتنے؟ 10۔ تو اکثر جو ہے وہ نہیں سنتے، وہ اس قرآن پاک کو، تو جو نہیں سنتے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم سنو تم پر میری رحمتیں ہوں گی، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں۔ اور اسی صورت میں سورہ نمبر 41 میں صفحہ ابھی آگے آیت نمبر 26 میں پڑھیں گے کہ کافروں کا کردار کیا ہے۔ ایسے نہ ہو، کبھی ایسے اللہ نہ کرے کہ ہم ان کا کردار ادا کریں، اللہ نہ کرے۔ اب انہوں نے کیا کہا آیت نمبر 26 میں اسی صورت میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تم اس قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اور شور مچا دیا کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، جو علماء لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، پھر اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے کہ یہ درس بند ہو جائے، یہ جس کو میں کہتا ہوں، تم جانتے نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو
ان کے معاونین بنائے، سننے والے بنائے، وہ نہ بنائے۔ گانے بجانے وغیرہ ہاکا توڑ، اس کلام میں اتنی حلاوت ہے، وہ نہ ڈراموں میں ہے، وہ نہ فلموں ہے، نہ ٹک ٹاک میں ہے، نہ فیس بک میں ہے، اور نہ واٹس ایپ میں ہے، جو اس کلام میں ہے۔ سکون ہے، سکون اس میں۔ تو یہ نہیں سنتے، یعنی ان کے تعلیمات پر اور ان کے مفاہیم پر، یعنی تدبر قرآن ان کے اندر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور بس غفلت میں زندگی چل جاتی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اب قرآن نہیں سنتے، کہتے ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنتن، اکنان کی جمع، اکنہ، ہمارے دل پردوں میں، ایسے پردے میں کہ بالکل ہر طرف سے بند، جیسے ایک بوتل کے اوپر ڈھکنا لگ دے، اس کے اوپر سب چیزیں نہ اندر کوئی جاتی ہے نہ باہر آتی۔ مما تدعوننا، جس کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اس سے ہمارے کان جو ہے کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، 18 نمبر آیت، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں، اور پھر دوسرے پارے میں سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 172 میں، یہ دو جگہ، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون۔ یہ لوٹ کر نہیں آتا، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اب جانور کو تو بلاتا ہے تو لوٹ کے تھوڑی آ گیا کہ کیا بول رہا ہے میرا مالک۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں پر پردے۔ اللہ تعالیٰ پردے نہیں ہیں، ہاں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا۔ اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے، بوجھ ہے، ڈانٹ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔ کیا ہے حجاب؟ پردہ ہے، رکاوٹ ہے۔ تو کفار یہ بکواس مذاق یا فخر کے طور پر کہتے تھے کہ ہم کفر میں ایسے پختہ ہیں کہ آپ کے تعلیم ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ معلوم ہے کہ جب دن برے آتے ہیں تو انسان عیب کو ہنر سمجھنے لگتا ہے، عیب کو سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے آج بعض غافل مسلمان نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے سنما بازی اور لغو فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے دل ایسے، ہمارے کان ایسے ہیں، کہتے ہیں یہ باتیں ان کی بالکل سچی ہیں، یہ باتیں تو سچی ہیں، جس کا قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ مگر یہ سچ بولنا کفر تھا۔ معلومہ کبھی سچ بولنا بھی کفر کا باعث بنتا ہے۔ ایسے کبھی سچ بھی کفر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ ان کا وہ سچ بولنا، اس سچ بولنے سے ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی کتابوں کا اور پھر نبیوں کا اس میں تعویل کر کے اس کو یہ سچ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ
ہلاک ہوتے ہیں۔ شیطان نے سورہ اعراف میں جب آدم علیہ السلام کا واقعہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ، اور شیطان نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو بہتر ہے کیا؟ کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کہا میں ان سے بہتر ہوں، اور کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، بس سبب ہے اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب اس بات کو دیکھیں، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ نے گمراہ کیا تھا نا، یضل بھی کثیرا نا، لیکن قصور تو اس کا تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا، اب یہ اپنی غلطی چھپا رہا تھا، اور کہا اسی کی وجہ سے میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، سامنے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اولاد آدم میں شاکرین شکر گزار نہیں پاؤ گے، سب کو لے جا چلوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ خلاف واقع تھا، نبی ظالم نہیں ہوتے، مگر یہ بولنا توبہ و ایمان قرار پائے، اس سے قانون سکھایا کہ اے میرے اولاد کا اگر غلطی ہو جائے تو اس میں وہ نہ کرو۔ اب انسان سے غلطی ہو سکتی، وہ تو معصوم تھے، لیکن ہمیں ایک تربیت تو دی نا کہ ہم سب کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے تعلیم کے لیے صوفیاء نے اس سے بہت سے عشقی مسائل استنباط کیے، تو فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھ تو اپنی جگہ لگا رہے، ہم اپنی جگہ لگا رہیں گے، ہم تیرے تعلیمات کے طرف نہیں آتے، تم اپنے ایمان کا کام کیے جاؤ، ہم کفر کے کام کیے جائیں گے، یا جو تم سے ہو سکے ہمارا بگاڑ لو، ہم سے جو ہو سکے تمہارا بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے، ایسے نظریہ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کلام سنیں کہ دیکھیں سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔